السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے جس نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے سچے غلام بنے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا نے نہیں پہچانا، مگر آسمان کے فرشتے بھی ان کے ذکر سے واقف ہیں۔ یہ ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تابعین میں سب سے بہترین اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس بن عامر رحمۃ اللہ علیہ یمن کے قبیلہ مراد کے گاؤں کرن سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ نے چرواہے کی زندگی گزاری تاکہ بیمار والدہ کے لیے روزی کا انتظام کر سکیں۔ آپ کے کپڑے سادہ اور اکثر پھٹے ہوئے ہوتے، لیکن دل اللہ پاک کے نور اور عشق سے بھرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، یمن سے اویس بن عامر آئیں گے، قبیلہ مراد سے، پھر کرن سے ہوں گے۔ ان کے جسم پر برص تھا۔ آپ نے دعا کی تو اللہ پاک نے شفا دی، سوائے ایک درہم کے نشان کے۔ ان کی ایک ماں ہے جس کی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ اللہ پاک پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم پوری کر دیں گے۔ بس اگر تمہیں موقع ملے تو ان سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ سبحان اللہ! یہ کیسا اعزاز ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اویس رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرواؤ۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑی خواہش تھی کہ مدینہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، لیکن ان کی والدہ ضعیف تھیں اور اکیلا انہیں چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش قربان کر دی اور ماں کی خدمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر ترجیح دی۔ یہی ان کی اصل کامیابی ہے کہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح ارشاد ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسے نصیب ہوتی ہے؟ اور اویس رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا، مگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ یہی ہے وہ راز جس نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا ولی بنا دیا۔ خلافت عمر کے دور میں جب یمنی قافلے آتے تو وہ ہر کسی سے پوچھتے، کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ اور آخرکار ایک دن اویس رحمۃ اللہ علیہ پہچانے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا، آپ میرے لیے دعا کروائیں کیونکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم تم سے دعا کروائیں۔ پھر اویس رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اور یہی وہ لمحہ ہے جس نے ایک چرواہے کو آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ سادہ کپڑے پہنتے تھے جو کہ اکثر پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ کئی دن پاکی کرتے، مگر کبھی کسی کو خبر نہ ہونے دیتے۔ راتوں کو اللہ پاک کے سامنے روتے اور دعائیں کرتے، دنیا کی عزت اور شہرت سے ہمیشہ دور رہتے، اور یہی ان کا نام اللہ پاک کے گمنام عاشق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے جنگ صفین میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ شرکت کی اور اسی جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے، گمنام عاشق، اپنی ماں کے خادم اور اللہ پاک کے محبوب کے طور پر۔ والدین کی خدمت جنت کی کنجی ہے۔ قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ پاک کے ہاں اصل قدر اخلاص اور قربانی کی ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ مقام، صرف اور صرف اخلاص۔ گمنام رہنا بھی اللہ پاک کے نزدیک عزت ہے۔ دنیا چاہے نہ پہچانے، لیکن اگر اللہ پاک آپ کو پہچان لے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں وہ طاقت تھی کہ اللہ پاک ان کی قسم پوری کر دیتے تھے۔ یہ طاقت کس کی وجہ سے ملی؟ والدہ کی خدمت یا اور دل کی پاکیزگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اویس کو دیکھا، ان کی دعا میں ایسی طاقت تھی کہ اگر اللہ پاک پر قسم کھا لے تو اللہ پاک پوری کر دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اویس کرنی راتوں کو روتے رہتے اور دن میں روزے رکھتے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کی معرفت یہ ہے کہ انہوں نے ماں کے قدموں میں جنت کو تلاش کیا اور اپنے اللہ پاک کو پا لیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال: آپ کا کہنا ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دی ہے، اب اس کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ مجھے دنیا کی نہیں بلکہ اللہ پاک کی محبت کافی ہے۔ بندے کا اصل زیور اخلاص ہے، نہ کہ کپڑے اور دولت۔ تو آئیے پھر مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ دے۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا کی شہرت سے بے نیاز کر دے اور صرف اپنے رب کی رضا کا طالب بنا۔ اے اللہ پاک ہمیں گمناہی میں بھی اپنی محبت عطا کر اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔